CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے پہلی جماعت کے لیے ریاضی کی سمعی کتاب دلچسپ ریاضی۔ صفحہ 1 سبق 1 عنوان میری پیاری بلی کو ڈھونڈو۔ صفحے کے بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ آؤ گائیں۔ دیکھو 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 میری پیاری بلی، کیا تم بیٹھی کھڑکی کے اوپر، کیا تم سوئی پلنگ کے نیچے، کہاں چھپی ہو اوپر یا نیچے، دیکھو 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 میری پیاری بلی، کیا تم بیٹھی بستے کے اندر، جلدی سے باہر آ جاؤ، کہاں چھپی ہو مجھے بتاؤ، آؤ 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 میری پیاری بلی، کبھی جار کے نیچے کھرچا، کبھی کار کے اوپر پوچھا، اوپر نیچے، آؤ 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 میری پیاری بلی، کبھی ٹوپی کے اوپر، کبھی دری کے نیچے ہو کر، جلدی آؤ پیاری بلی، تم ہی ہو میری پیاری بلی۔ صفحہ 1 تصویریں۔ اس صفحے پر 5 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر میں گاؤں کا منظر دیا گیا ہے جس میں سورج چمک رہا ہے، کچھ بھوسے کے ڈھیر ہیں، کچھ پیڑ ہیں، ایک گائے ہے جو چارہ چر رہی ہے، ایک جھونپڑی ہے، ایک بلی کھڑکی سے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ باہر 3 بچے کھڑے ہیں جو اپنی کھوئی ہوئی بلی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تصویر نمبر 2۔ اس میں ایک گھر ہے، ایک پیڑ ہے، ایک چڑیا آسمان میں اڑ رہی ہے اور ایک بلی کھڑکی کے اوپر بیٹھی ہے۔ تصویر 3۔ اس میں ایک پلنگ ہے اور ایک بچہ پلنگ کے نیچے جھک کر اپنی بلی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پلنگ کے نیچے ایک گیند بھی پڑی ہے۔ تصویر 4۔ ایک بچہ اپنے بستے کے اندر بلی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تصویر 5۔ ایک میز ہے جس میں ایک ٹوکری رکھی ہے، وہاں ایک بلی میز کے اوپر بیٹھی ہے۔ صفحہ 2 تصویریں۔ اس صفحے پر 5 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر، اس صفحے میں ایک بلی گھر کے اندر اور میز کے اوپر بیٹھی ہے، وہ اپنے پنجوں سے ایک مرتبان کو کھرچ رہی ہے۔ تصویر 2۔ اس تصویر میں گھر کے باہر کا منظر بنا ہے۔ گھر کے باہر بہت ہریالی ہے، ایک گاڑی کھڑی ہے جو کہ لال رنگ کی ہے اور اس کی چھت پر ایک بلی بیٹھی ہے۔ تصویر 3۔ اس تصویر میں گھر کے اندر کا منظر بنا ہے، ایک میز ہے، میز پر ایک ٹوپی رکھی ہے، اس ٹوپی کے اوپر ایک بلی بیٹھی ہے۔ تصویر 4۔ اس تصویر میں ایک بلی فرش پر ہے اور دری کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ تصویر 5۔ اس تصویر میں ایک بچہ ہے جو بلی کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے۔ وہ بچہ اور بلی دونوں بے حد خوش ہیں۔ بچوں کو اداکاری کے ساتھ نظم کو دہرانے کو کہیے۔ بچے تصویر کا مشاہدہ کریں اور بتائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا، اور ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کیجیے جو اوپر نیچے ہوں۔ چھپن چھپائی کے کھیل میں چھپنے کی جگہوں اطراف میں پائے جانے والے جانوروں کے رہنے کے مقامات وغیرہ سے متعلق سوالات کے ذریعے گفتگو کرنے کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ صفحہ 3۔ نظم میں دی گئی تصویروں کو سمجھیے اور ذیل میں صحیح لفظ پر دائرہ بنائیے۔ نمبر 1، لال گیند پلنگ پر یا اوپر یا نیچے ہے۔ پہلا آپ کو مثال کے طور پر دیا گیا ہے، نیچے لفظ پر دائرہ بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، بلی کار کے اندر یا باہر یا اوپر ہے۔ نمبر 3، آدمی پیڑ کے نیچے یا اندر یا اوپر سو رہا ہے۔ نمبر 4،
گائے گھر کے اندر یا باہر ہے؟ اگلا سوال، سوچئے اور جواب دیجیے۔ نمبر 1، آپ اپنے جوتے کہاں رکھتے ہیں؟ کمرے کے اندر یا باہر؟ نمبر 2، آپ کوڑا کہاں پھینکتے ہیں؟ کوڑے دان کے اندر یا باہر؟ اگلا سوال، آؤ کریں، چیزیں تلاش کریں۔ بچے خود کو 2 ٹیموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیم کچھ چیزیں چھپائے گی جیسے سفید چاک، لال گیند وغیرہ، اور دوسری ٹیم سے ان کو مقام ظاہر کرنے والے الفاظ جیسے اندر یا باہر، دور یا پاس، اوپر یا نیچے وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے زبانی ہدایت دے گی۔ مثال کے طور پر، نمبر 1، اس سفید چیز کی تلاش کیجیے جو بورڈ کے قریب میز کے نیچے چھپائی گئی ہے۔ نمبر 2، اس لال چیز کو تلاش کیجیے جو کمرہ جماعت کے باہر اور پیڑ کے نیچے ہے۔ صفحہ 4، آؤ کھیلیں، گیند کو پھینکیں۔ ہر بچہ ایک ایک بار ٹوکری کے اندر گیند ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ جب گیند ٹوکری کے اندر گرے گی تب دوسرے بچے بولیں گے اندر، اور جب گیند ٹوکری کے باہر گرے گی تب دوسرے بچے بولیں گے باہر ہے۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک کھیل کے میدان کا منظر ہے۔ آس پاس بہت ہریالی ہے، کچھ پیڑ ہیں، آسمان میں بادل ہیں اور چڑیا اڑ رہی ہیں۔ تصویر میں کچھ بچے ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں۔ بچوں کے پاس بہت سی گیندیں ہیں۔ سامنے ایک ٹوکری رکھی ہے جس میں بچے باری باری گیند کو پھینک رہے ہیں۔ اگلا سوال، آؤ کریں۔ اے، جو اندر ہیں ان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے لیے آپ کو 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر میں ایک ٹوکری بنی ہے جس کے اندر بہت سے پھول ہیں، کچھ پھول ٹوکری کے باہر بھی ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک پیلے رنگ کی گاڑی ہے جس کے اندر ایک بچی بیٹھی ہے۔ گاڑی کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ فون پر بات کر رہا ہے۔ سرگرمی اس طرح انجام دی جائے کہ تمام بچے اس میں حصہ لے سکیں، بھلے ہی ان میں جسمانی صلاحیتیں کیسی بھی ہوں۔ مثال کے طور پر، گیند پر گھنگرو باندھے جا سکتے ہیں اور ٹوکری کی اندرونی سطح باہر کی سطح سے مختلف کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خصوصی آواز کا علم ہو سکے کہ گیند باہر یا اندر ہے۔ صفحہ 5، بی، جو باہر ہیں ان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے اندر آپ کو 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر میں ایک گفا ہے جس کے آس پاس کچھ پیڑ ہیں۔ ایک بھالو گفا کے اندر ہے اور ایک بھالو گفا کے باہر ہے۔ دوسری تصویر میں کچھ کھلونے دیے گئے ہیں۔ کچھ کھلونے جیسے ایک گڑیا اور ایک ٹیڈی بیئر بکسے کے اندر ہے۔ ایک بطخ کا کھلونا بکسے کے باہر ہے اور ایک گاڑی بکسے کے باہر ہے۔ سی، تصویر کو دیکھ کر مناسب جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا، ایک لڑکا پیڑ کے اوپر یا نیچے بیٹھا ہے۔ دوسرا، پرندے پیڑ کے اوپر یا نیچے ہیں۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک میدان کا منظر ہے۔ ایک پیڑ ہے جس پہ کچھ چڑیا بیٹھی ہیں۔ پیڑ کے نیچے ایک لڑکا بیٹھا بانسری بجا رہا ہے جو کرشن جی جیسا لگ رہا ہے۔ میدان میں کچھ گائیں ہیں جو چارہ چر رہی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو اس تصویر کو سمجھ کر نمبر سی میں دیے گئے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ ڈی،
नाक के नीचे मुस्कुराहट का निशान बनाइए और आंखों के ऊपर भवें बनाइए। प्यारे बच्चों, इस सफ़े पर आपको एक बच्चे के चेहरे की तस्वीर दी गई है, जिसमें आपको बच्चे की भवें और मुस्कुराहट बनानी है। सफ़ा 6 ई। हमारे कौमी झंडे को देखिए, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। इसमें कितने रंग हैं? मुनासिब जवाब पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सफ़ेद या ज़ाफ़रानी या हरा? नंबर 2, तिरंगे में कौन सा रंग सफ़ेद रंग के नीचे है? गुलाबी या ज़ाफ़रानी या हरा? नंबर 3, तिरंगे में कौन सा रंग हरे रंग के ऊपर है? सफ़ेद या ज़ाफ़रानी या पीला? नंबर 4, तिरंगे में अशोक चक्र कहाँ है? एक कोने में या बीच में या किनारे पर? प्यारे बच्चों, इस सफ़े पर आपको एक तस्वीर दी गई है, जिसमें एक मैदान में तिरंगा लहलहा रहा है। आसपास कुछ चिड़ियाँ उड़ रही हैं। आसमान में सूरज चमक रहा है। आसपास बहुत से पेड़ हैं। इस तस्वीर में एक आदमी, एक औरत और कुछ बच्चे हैं। ये सभी लोग तिरंगे को सलाम कर रहे हैं। बच्चों से गुफ्तगू कीजिए कि हम कौमी झंडे को कब, क्यों और कहाँ लहराते हैं। कौमी त्योहारों के बारे में बात करने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। बच्चों को अपना तिरंगा बनाने और खड़े होकर कौमी तराना गाने के लिए कहिए। सफ़ा 7 छुक छुक, हमारी रेलगाड़ी जाती है। छुक 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 छुक, छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समंदर पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा मुल्क घुमा कर लाती, आगे इंजन पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे, हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। प्यारे बच्चों, इस सफ़े के बाईं तरफ आपको एक तस्वीर दी गई है, जिसमें एक छुक छुक करती रेलगाड़ी बनी है। इस रेलगाड़ी में एक इंजन और 5 डिब्बे हैं। इंजन का रंग लाल है। उसके पीछे 2 सफ़ेद डिब्बे, 2 सफ़ेद डिब्बों के पीछे एक लाल डिब्बा है, जिसमें एक बच्चा खिड़की के पास बैठा है। लाल डिब्बे के पीछे 2 सफ़ेद डिब्बे हैं। इस तस्वीर में एक खूबसूरत मंजर दिखाया गया है, जहां आसपास बहुत हरियाली है और कुछ फूल भी खिले हैं। सवालात। ए, इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? बी, लाल डिब्बे से आगे कितने डिब्बे हैं? सी, लाल डिब्बे के पीछे वाले डिब्बों पर नारंगी रंग करें। डी, लाल डिब्बे के आगे वाले डिब्बों पर नीला रंग करें। बच्चों से कहें कि वो अपने रेलगाड़ी के सफ़र के तजुर्बों को बयान करें। बच्चे जिन्होंने कभी रेलगाड़ी का सफ़र नहीं किया हो, वो इस सफ़र से मुताल्लिक़ सवालात पूछ सकते हैं। रेलगाड़ी क्या होती है? इस मौजू पर गुफ्तगू करें। उनसे कहें कि वो कागज़ पर रेलगाड़ी की तस्वीर बनाएं या बेकार चीज़ों जैसे खाली डिब्बों और बोतलों को इस्तेमाल करके रेलगाड़ी बनाएं। सफ़ा 8 आओ खेलें। बच्चे नज़्म पढ़ेंगे और एक खेल खेलेंगे, जिसमें वो एक दूसरे को पकड़कर रेलगाड़ी बनाएंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि उनके आगे और पीछे कौन है। प्यारे बच्चों, इस सफ़े पर आपको एक तस्वीर दी गई है, जिसमें एक मैदान का हरा भरा और खूबसूरत मंजर दिया गया है। इस तस्वीर में कुछ बच्चे हैं जो एक सफ़ में खड़े हैं। वो बेइंतहा खुश हैं और गाना गा रहे हैं। इस सफ़ में
سب سے آگے کھڑی لڑکی ایک گانا گا رہی ہے جو کہ اس طرح ہے: چھک چھک میری ریل چلی، چھک چھک میری ریل چلی، میرے آگے کوئی نہیں، میرا میرے پیچھے کھڑی، میرا میرے پیچھے کھڑی۔ سوالی اور روہت چیزوں کے کچھ گروپ بنا رہے ہیں۔ سوالی: میں نے تمام کنکروں کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ روہت: میں نے تمام پتیوں کو ایک گروپ میں اور چاک کے ٹکڑوں کو دوسرے گروپ میں رکھا ہے۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر ایک تصویر بنی ہے جس میں ایک کھیل کے میدان کا منظر ہے۔ آس پاس کچھ ہرے بھرے پیڑ ہیں۔ سوالی اور روہت زمین پر بیٹھے ہیں۔ سوالی اور روہت دونوں بچے چیزوں کے کچھ گروپ بنا رہے ہیں۔ بیچ میں ایک گول دائرہ ہے جس میں سبھی چیزیں ایک ساتھ رکھی ہیں۔ وہ چیزیں ہیں کنکڑ، چوک، پتیاں، ٹہنیاں۔ وہ ان چیزوں کو چھانٹ کر الگ الگ گروپ میں رکھ رہے ہیں۔ بچوں کو ایسی ہی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے کہیے جس میں وہ ٹھوس چیزوں جیسے بیجوں، پتیوں، موتیوں وغیرہ کو چھانٹ سکیں۔ صفحہ 9۔ آؤ کریں۔ سوالی نے سبھی بٹنوں کو 3 گروپ میں تقسیم کر دیا۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں بہت سارے بٹن ایک ساتھ رکھے ہیں جو کہ الگ الگ رنگوں کے ہیں۔ اب سوالی نے ان بٹنوں کو الگ الگ گروپ میں تقسیم کر دیا، جیسے کہ ایک گروپ میں نیلے بٹن، ایک گروپ میں لال بٹن اور ایک گروپ میں ہرے بٹن۔ اس طرح سوالی نے ان بٹنوں کو الگ الگ گروپ میں تقسیم کر دیا۔ سوالی نے ایسے گروپ کیوں بنائے؟ ڈرائنگ بنا کر ان بٹنوں کو دوسرے طریقے سے چھانٹنے کے لیے سوالی کی مدد کیجیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے نیچے آپ کو ایک خالی بکسا دیا گیا ہے جس میں آپ کو ایک ڈرائنگ بنانی ہے۔ پروجیکٹ: بچوں سے کلاس روم کی ایک الماری کو منظم کرنے کے لیے کہیے۔ استاد ان سے مقام ظاہر کرنے والے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے 2 چیزیں سب سے نیچے والے خانے میں اور ایک چیز سب سے اوپر والے خانے میں رکھوائیے۔ پیارے بچوں، سبق 1 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پہلی جماعت کے لیے ریاضی کی سمئی کتاب دلچسپ ریاضی۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ونیت کمار، فنکار ریحانہ قریشی، ترمیم محمد فیضان خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔